جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت دہم کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مطالعہ پاکستان باب تاریخ پاکستان۔ آج 16 جون بروز منگل میاں محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت کے بقیہ نکات کرنے جا رہے ہیں۔ 15 جون بروز سوموار کو ہم نے میاں محمد نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کے کچھ نکات کیے تھے، جن میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ اور فاروق احمد خان لغاری کا استعفیٰ، جسٹس ریٹائرڈ رفیق تارڑ کا بطور پاکستان صدر انتخاب، قرض اتارو ملک سنوارو مہم، غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو پاکستان میں ووٹ دینے کا حق، فلور کراسنگ پر پابندی، 1998 کی مردم شماری، نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان، ان کے متعلق تفصیل سے پڑھا تھا۔ آج 16 جون بروز منگل ہم 8واں نقطہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ جی 8واں نقطہ ہے لاہور اسلام آباد موٹر وے۔ میاں نواز شریف نے جنوبی ایشیا کی طویل ترین لاہور اسلام آباد موٹر وے بنا کر ایک کارنامہ سر انجام دیا۔ یہ منصوبہ میاں نواز شریف کے پہلے دور حکومت کا تھا، جس کی تکمیل دوسرے دور حکومت میں ہوئی۔ 1998 میں میاں محمد نواز شریف نے خود موٹر وے کی تکمیل پر اس کا باقاعدہ افتتاح کیا۔ اس نقطے میں ایک بڑی پیاری یہ بات بیان کی گئی ہے کہ لاہور اسلام آباد موٹر وے کا آغاز پہلے دور حکومت میں ہی ہو گیا تھا، مگر تختہ پلٹ جانے کی بنیاد پر اس معاملہ کو روک دیا گیا۔ دوسرے دور حکومت میں میاں نواز شریف نے وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اس موٹر وے کی تکمیل کا کام پھر سے شروع کر دیا۔ نہ صرف کام شروع کیا بلکہ دوسرے دور حکومت میں لاہور اسلام آباد موٹر وے کی تکمیل بھی کی اور اس کا خود افتتاح بھی کیا۔ جی آگے آئیے۔ 1973 کے آئین سے 58(2)(58)(2)(B) شک کا خاتمہ۔ 1973 کے آئین سے اس شک کا کیسے خاتمہ کیا گیا؟ 1973 کے آئین میں یہ شک شامل کی گئی تھی، مگر میاں محمد نواز شریف نے حزب مخالف کو ساتھ ملا کر 1973 کے آئین سے 58(2)(B) شک کو نکال دیا، جس کے ذریعے کوئی بھی صدر کسی بھی اسمبلی کو کسی بھی وقت توڑ سکتا تھا۔ 13ویں ترمیم کے ذریعے صدر کا یہ اختیار ختم ہو گیا۔ بیٹا بہت سادہ اور مختصر سی بات ہے کہ 58(2)(B) شک 1973 کے آئین میں تھی۔ اس شک کا مطلب یہ ہے کہ صدر مملکت کو مکمل طور پر اختیار ہے کہ وہ کسی بھی وقت اسمبلی کو توڑ سکتا ہے، مگر میاں محمد نواز شریف نے اپنے دوسرے دور حکومت میں اپنی کرسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس شک کو ختم کر دیا اور 13ویں ترمیم کے ذریعے صدر کا یہ اختیار بھی ختم ہو گیا۔
10واں اور اہم نقطہ ایٹمی دھماکے۔ ایٹمی دھماکے کے متعلق آپ کو بات بتاتا جاؤں کہ اگر یہ ایٹمی دھماکے نہ کیے جاتے تو آج پاکستان کبھی بھی ایٹمی طاقت نہ بنتا، اور اگر بنتا بھی تو بہت تاخیر سے بنتا۔ بھارت کے ایٹمی دھماکوں کے جواب میں 28 مئی 1998 کو نواز شریف حکومت نے ایٹمی دھماکے کر کے بھارت کی برتری کا خواب خاک میں ملا دیا۔ چونکہ بھارت اپنے آپ کو ہمیشہ سے پاکستان سے خود کو بڑا کرنے کی چاہ میں رہا ہے، پس بھارت ایک ایٹم بنا کر ایٹمی طاقت بن چکا تھا، جبکہ اس وقت پاکستان ایٹمی طاقت نہ تھا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 28 مئی 1998 کو پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں مقام چاگی پر 6 کامیاب ایٹمی دھماکے کیے گئے، جن دھماکوں نے ہندوستان کی برتری کا خواب خاک میں ملا دیا، اور اس طرح پاکستان دنیا کی 7ویں ایٹمی قوت بن گیا۔ آگے آئیے، اعلان لاہور۔ آپ کے علم میں یہ بات لاتا چلوں، اعلان لاہور سے کیا مراد ہے؟ 2 نمبر کا سوال مختصر سوالات کے جوابات دیں کے حصہ میں اکثر پوچھ لیا جاتا ہے، تو یہ مختصر کے لیے بھی اہم ہے اور انشائیہ کے لیے بھی اہم ہے۔ معروضی میں اعلان لاہور کو MCQ کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے۔ 1999 میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بس کے ذریعے خیر سگالی کا پیغام لے کر لاہور آئے۔ میاں نواز شریف نے واہگہ بارڈر پر ان کا استقبال کیا۔ دونوں لیڈروں نے آپس کے تعلقات معمول پر لانے کے لیے کئی اقدامات کا اعلان کیا۔ ایک مشترکہ اعلامیہ پر بھی دستخط ہوئے، جسے اعلان لاہور کا نام دیا گیا۔ سادہ سی مختصر سی بات ہے کہ 1999 میں بھارتی وزیر اعظم خیر سگالی کا پیغام لے کر بس کے ذریعے پاکستان آئے۔ میاں نواز شریف نے واہگہ بارڈر پر ان کا استقبال کیا۔ دونوں لیڈروں کے درمیان کچھ معاملات پر بات چیت ہوئی اور دستخط بھی ہوئے۔ اس اعلان کو اعلان لاہور کا نام دے دیا گیا۔ آگے آئیں تو وابڈا میں فوج کی آمد۔ پڑھنے سے پہلے میں آپ کے علم میں یہ بات لاتا جاؤں کہ وابڈا میں فوج کی آمد کا مقصد محض وابڈا سے کرپشن اور لوڈ شیڈنگ کو ختم کرنا تھا۔ پس 1999 میں میاں نواز شریف نے وابڈا سے کرپشن ختم کرنے اور بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کے لیے وابڈا کو فوج کے حوالے کر دیا، جس کے کافی حوصلہ افزا نتائج برآمد ہوئے۔ کارگل پر لشکر کشی، یہ لفظ بیٹا کشی ہے۔ 1999 میں کارگل کے محاذ پر پاکستان اور انڈیا کی فوجوں کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ بعد میں امریکی صدر بل کلنٹن کی مداخلت پر دونوں ملکوں نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ۔ آئیے جی اب شہنشاہ وقت کا تختہ پلٹنے کو ہے۔ پڑھتے ہیں کہ کس طرح میاں محمد نواز شریف کا تخت پلٹا گیا اور جنرل پرویز مشرف ملک کے صدر منتخب ہوئے۔
12 اکتوبر 1999 کو جنرل پرویز مشرف نے وزیر اعظم نواز شریف کی جمہوریت کا تختہ الٹ دیا۔ جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر ملک پر خود قبضہ کر لیا۔ طیارہ اغوا کیس میں خصوصی عدالت نے نواز شریف کو کسی بھی پبلک عہدے کے لیے نااہلی، جرمانے اور قید کی سزا سنائی۔ سعودی حکومت کی مداخلت پر انہیں جلا وطن کر کے سعودی عرب بھیج دیا گیا۔ آج ہمارا یہ سوال کہ میاں محمد نواز شریف کے دوسرے دور حکومت کے نکات بیان کریں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ میری تمام پیارے بچوں سے درخواست ہے کہ اس سوال کے نکات، تواریخ اور اہم جگہ کو اچھی طرح یاد کریں۔ یاد کرنے کے بعد تمام تر نکات کو خود ساختہ طور پر قلم بند کریں۔ یاد کرنے کے بعد زبانیں لکھیں۔ میں محمد رمضان آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ میری آپ سب سے درخواست ہے کہ وقت کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے تمام تر معاملات درست فرمائیں اور اپنی تعلیم کے سلسلہ کو بغیر کسی رکاوٹ کے اسی طرح جاری رکھیں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔